الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فحسبتم انما خلقناکم عبث، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں فضول پیدا کیا گیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم جو ہے وہ لوٹ کر واپس نہیں آؤ گے۔ ناظرین، چھوٹی سی آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کی زندگی کا مقصد بیان کر دیا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس ہم ایک انسان پیدا ہوئے ہیں، ہم نے کھانا ہے، پینا ہے، جوان ہونا ہے، شادی کرنی ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، بچوں کو پڑھانا ہے، لکھانا ہے، اور ان کی شادیاں کرنی ہیں، پھر ان کے پوتے پوتیوں کو، اپنے پوتے پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو کھلانا ہے، اور پھر ایک دن ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور ہر آدمی یہی سمجھ رہا ہے کہ بھئی بس یہی میری زندگی کا پرپز ہے، مقصد یہی ہے، اور مجھے اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے۔ تو آج کی جو دنیا ہے، جو دنیا کے اندر انسان ہیں، وہ زیادہ تر جو ہے وہ اسی سوچ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے، یہی ہے، یہی ریت ہے، میں ہوں، پہلے میرے والد تھے، پھر ان کے والد تھے، پھر میں، میری اولاد، پھر ان کی اولاد، تو بس ہم سب اسی طرح سے چلاؤ ہے۔ تو کیا انسان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے؟ کیا انسان بغیر کسی مقصد کے پیدا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ کائنات کا پورا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے؟ دیکھیں نا، کل میں نے جو بات کی تھی کہ اللہ کا ولی کون ہوگا، وہ ہوگا جو سب سے پہلی اگر ولایت چاہتے ہو تو صحبت اہل اللہ، یعنی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کرو، اور پھر تفکر فی خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرو۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ساتوں آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، سمندر، دریا، حجر، شجر، یہ سب نظام اللہ نے کھڑا کیا۔ اور پھر ہے نا، ہم جب سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ تو نے یہ جو کچھ پیدا کیا ہے یہ فضول پیدا نہیں کیا، باطل پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یقینی طور پر اس پوری کائنات کی جو تخلیق ہے اور یہ سب کچھ جو نظام ہے، یہ نظام ایک مقصد کے تحت پیدا ہوا ہے، یہ بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے کہ بھئی بس ایک دم ہی سب کچھ شروع ہو گیا، ایک دم ہی چل پڑا اور ایسے چل رہا ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے۔ قرآن کے مطابق ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کی تخلیق، ان فی خلق السماوات والارض، زمینوں کی، واختلاف اللیل، اور راتوں کا اختلاف، والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی راتوں اور دنوں کا جو اختلاف ہے، اور لآیات لأولی الالباب، اس کے اندر نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے؟ عقل مند لوگوں کے لیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کے بارے میں بھی بیان کر دیا، کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ جو الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما کھڑے ہو کے، وقعودا بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور اپنی کروٹوں پر۔ یعنی کون سے ذکر کی بات ہو رہی ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون، اور غور و فکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کس کی؟ آسمانوں کی تخلیق اور زمین کی تخلیق کے حوالے سے۔ تو یہاں پر جو میں عرض کر رہا تھا، کل جو سلسلہ شروع کیا تھا، کہ ذکر کا مطلب کیا تھا؟ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی بھی لمحے غافل نہ ہو، اور وہ کیونکہ غفلت جو ہے یہ بڑی جو ہے وہ خطرناک چیز ہے۔ تو اب جو آدمی غافل ہو گیا تو وہ غافل کس سے؟ اللہ کی ذات سے غافل ہو گیا، اپنے زندگی سے غافل ہو گیا، اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اس سے غافل ہو گیا ہے، جو اللہ نے اس کو جو ڈیوٹی لگائی ہے، جو ذمہ داری لگائی ہے، اس سے اگر غافل ہے تو سب سے بڑا جرم ہی ایک مسلمان کا اور ایک انسان کا یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ، کہ
لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ حساب کا دن قریب آ رہا ہے اور وہ غفلت کے اندر پڑے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں. لاہیتن قلوبہم، ان کے دل متوجہ نہیں ہوتے. تو اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں ہے اپنی، یعنی جواب دہی ہونی ہے کل قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے. پھر کیا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. پھر اس پوری نفی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. کہ یہ اللہ نے جو ہے یہ باطل پیدا نہیں کیا ہے. تو اور اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ پوری کائنات جو ہے یہ ایک مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہاں پہ اللہ کیا کہتا ہے؟ الذی خلق الموت، اللہ نے موت کو پیدا کیا، والحیات، زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ آزمانا چاہتا ہے، کہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کر کے آتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا کہ زندگی موت کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے یہ کس لیے پیدا کیا ہے؟ تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، اللہ دیکھے تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر کس کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. اب آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ کس کی عبادت کرو؟ جس نے تمہیں پیدا کیا. تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ پوری کائنات کو اللہ نے فضول پیدا نہیں کیا، اللہ نے ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے. اور یہ کوئی بغیر کسی یعنی پلاننگ کے ساتھ نہیں ہے کہ بھئی آپ کہیں کہ جی کوئی پلان چلان نہیں تھا اور بس ایسے ہی ہو گیا. نہیں، باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کائنات کو، انسان کو، ان ساری چیزوں کو، ایک چیز کو ڈیزائن کر کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبث، کہ تم فضول پیدا ہوئے، تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. وانکم الینا لا ترجعون. ٹھیک ہے، اگر یہ گمان کر لیا تھا تو پھر تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے پیدا ہوئے. جیسے مشرکین مکہ کا ایک نظریہ تھا نا، جیسے آج کل کے ایک جو بڑے روشن خیال لوگ ہیں، جو لادین لوگ ہیں، ان کا یہ ہے کہ کھاؤ پیو، زندگی کو اچھا کرو، کھاؤ پیو بس، اور جب مر گئے ختم، کوئی سوال جواب نہیں، کوئی اور زندگی نہیں، بس یہ دنیا ہی ہے جو کچھ ہے. تو یہ تو عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا. اس زمانے میں بھی یہ اس نظریے کے لوگ موجود تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ بس یہی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو ختم، بس مٹی ہو جاؤ گے، اور مٹی ہونے کے بعد دوبارہ کون کہاں سے اٹھنا ہے. تو وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ اس بات کو بیان کیا ہے. تو عرض یہ کرنی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو تم یہ نہ سمجھو کہ تم بس ختم مر گئے تو معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم یہ گمان نہیں کرتے کہ تمہیں اس بات کا یقین نہیں کہ لا ترجعون، تم نے لوٹ کر واپس نہیں آنا؟ تو واپس تو ہم نے کدھر جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. اور پھر جب اللہ کے پاس جائیں گے تو پھر جواب دہی بھی ہوگی. تو گزارش یہ کرنی ہے کہ ایک مسلمان اور ایک مومن اور ایک غیر مسلم اور ایک بلیورز اور نان بلیورز کا مسئلہ اگر کھڑا کریں تو وہ یہ ہے کہ بلیورز جو ہے اس کو اس بات کا بلیو ہے، یقین ہے کہ میں نے میری دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، اور میں جو آیا ہوں ایک مقصد کے تحت آیا ہوں. اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے احکامات پر چلنا. اور یہ جو ہے نا کہ انسان کو پیدا کیا اللہ نے اپنی عبادت کے لیے. عبادت کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی انسان ہر وقت سجدے میں رہے. عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر وقت نماز پڑھتا رہے. 24 گھنٹے تو نماز فرض نہیں ہے نا، نمازیں تو 5 ہی فرض ہیں. لیکن کیا ہے کہ 24 گھنٹے کی اس کی زندگی جو ہے وہ ایسی ہو گویا کہ وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے. جب ایک مومن مسلمان جو ہے وہ کھاتا ہے پیتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، جائز طریقے سے کما کے کھاتا ہے، تو وہ بھی عبادت ہے. ہر چیز عبادت. اس کے اندر نیت ہے کہ بھئی میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں. اور اکاؤنٹیبلٹی کا احساس، احتساب. دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی بڑی اسٹرانگ ہو، جہاں پر جو احتساب کا جو محکمہ ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ ہو، اور ہر شخص قابل گرفت ہو.
آپ ہر شخص کو پکڑ لیں، جو آدمی غلط کام کرے اس کو پکڑیں، اور اس کو بھی اس بات کا احساس ہو کہ میرا محاسبہ ہو سکتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے نا کہ بھائی میں پکڑا جا سکتا ہوں، میرا بھی محاسبہ ہو سکتا ہے، قانون مجھے بھی اپنی گرفت میں لے سکتا ہے، تو انہی معاشروں میں آپ دیکھیں خوشحالی ہوگی، انہی معاشروں کے اندر آپ کو چین، امن، اطمینان، سکون سب کچھ ملے گا، کیونکہ وہاں پر کوئی شخص اپنے آپ کو قانون سے، احتساب سے بالا تر نہیں سمجھتا۔ یہ جو آج ہمارے ملکوں کی جو بری حالت ہے وہ کیوں ہے کہ بھئی ایک طبقہ ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ہم پر قانون کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا، ہماری مرضی، ہم جو دل چاہے کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس کا پورا یعنی وقتی طور پہ وہ اس کو انجوائے تو کر رہے ہوتے ہیں نا، بھائی تو بہت بڑی، کیونکہ آپ کچھ بھی کرو۔ ابھی دیکھیں نا پچھلے دنوں وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی بھی، ایک خاتون ہے، اس کو پولیس والوں نے روکا۔ ایک تو پہلے تو اللہ معاف کرے، یہ پولیس والوں کو کوئی ٹریننگ نہیں دیتا۔ او بھائی کوئی ٹریننگ لے لو، کئی عقل سے کام لو، آگے گاڑی کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ بھئی گاڑی کو روکنا تو اس کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹرک کو آگے ہاتھ دے رہے تو ٹرک کے سامنے آ کے ہاتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے، تم جو ہے تم نے زیادہ سے زیادہ کیا چلان کرنا ہے، تم جو ہے کوئی ایسا سسٹم بناؤ کہ جو ہے وہ تم تصویر کھینچ لو، اور جو ہے آج کل تو سعودی عرب میں ٹک کر کے تصویر کھینچ لیتے ہیں، نمبر پلیٹ کی غلط کام کیا، نمبر پلیٹ کی تصویر، فوراً فائن آ جائے گا، ختم۔ یہاں ہمارے ہاں وہی پاگل کھڑے ہو جاتے ہیں آگے۔ اب بیوقوفی کی انتہا دیکھو، آگے کھڑے ہوئے اور ایک بحث کر رہا ہو، اس نے وہ گاڑی چڑھائی، بھائی پھر کیا ہوتا ہے؟ اب کامن سینس کی بات ہے۔ اب پہلے ہم اس عورت کا تو چلو جو ہے، اس پولیس والے بیچارے کو دیکھو نا، اس کو ٹریننگ ہی نہیں ہوئی ہوئی، تو عرض یہ کرنا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ تم جو ہے دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں۔ ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے، پہلے کیا لفظ استعمال کریں، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں، تمہیں پتہ ہے میں کس کی بیوی ہوں، میرا بھائی کون ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ گھروں میں لوگوں نے اب لکھ کے لگا رہے ہیں کہ یہ اس کا جو میرا جو چاچا ہے وہ کمانڈو ہے، میرا جو بھتیجا ہے وہ فلانی فوج کے اندر جو ہے فلانے رینک کا ہے، تاکہ جو ہے وہ پولیس والے بھی اندر جاتے ہوئے ذرا سوچیں کہ بھئی کس کے گھر جا رہے ہیں۔ تو جن معاشروں کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی صورتحال ہو، تو وہ معاشرے پھر اس کے اندر تو امن چین تو نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اب دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا جو ہے نا، ایک کہ بھئی تمہیں جو ہے لوٹنا نہیں ہے، کیا تم نے ہمارے پاس نہیں آنا، جب ہمارے پاس آؤ گے تو تم سارے کے سارے برابر ہوگے، پھر کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی، کچھ بھی کام کیا ہوگا، خیر کا شر کا، یعنی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہر چیز رائی کے دانے کے برابر بھی، تو وہ بھی ہمارے حساب میں موجود ہے اور ہم نے اس کو بھی نوٹ کیا ہوا ہے۔ تو وہاں اس دن تو کوئی ظلم ہونے والا نہیں، اس دن تو سارا انصاف ہوگا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے، جو ایک مومن ہوتا ہے نا، مومن جو ہے اس کو اس بات کا پورا یقین ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس مقصد کے تحت میں دنیا میں آیا ہوں، اور میں نے اس مقصد کو پورا کرنا ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو لگی ہوئی ہیں نا، کہ بھئی آپ کا کھانا پینا، سونا، شادی، بچے، کاروبار، رشتہ دار، یہ وہ سب چیزیں جو ہے یہ مقصد نہیں ہے، یہ سب ضرورتیں انسان کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو چلانے کے لیے، ایک نظام کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ رکھا ہے، اور ہر ایک نے اپنی اپنی ڈیوٹی کو پورا ادا کرنا ہے۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک بحث چل پڑی، وہ ایک خاتون ہے، انہوں نے کہا کہ جی پوری دنیا کی عورتیں اگر یہ اعلان کر دیں کہ آج سے ہم بچے پیدا نہیں کریں گے تو پھر آپ کیا کر لو گے؟ پھر وہ کہتی ہیں پھر کیا کریں گے، مرد کیا کریں گے؟ اب دیکھیں اس عورت کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حالانکہ خود عورت ہے، دنیا کی ہر معاشرے کی، ہر علاقے کی عورت کی جبلت میں عورت ہے، چاہے وہ افریقہ کی ہو، یورپ کی ہو، ایشیا کی ہو، اور عرب ہو، جو بھی ہو، اس کی جبلت میں ہے، اس کی فطرت میں ہے کہ اس کو ماں بننا ہے، اور اس کی زندگی کے اندر وہ سکھ اس کو ملتا ہے جو ماں بن کے ملتا ہے۔ اور یعنی یہ کوئی مرد کی خواہش نہیں ہے،
کہ بھئی کہ عورت ماں بنے میرے بچوں کو پالے، نہیں، یہ عورت کی اپنی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ ساری چیزیں جبلتاً رکھی ہیں۔ یہ ایک سوسائٹی کریٹ کی جا رہی ہے، یعنی عورتوں بیچاری معصوم عورتوں کو ورغلانا کہ جی بچے ہم پیدا کریں، بچوں کی تربیت، بچوں کو دودھ ہم پلائیں، اور جو ہے وہ بچوں کو پالیں ہم، اور ہم یہ کریں، ہم وہ کریں، ہم یہ کریں۔ پر اس طرح سے اپنے آپ کو کر کے معصوم عورتوں کو جو ہے وہ ورغلانا اور ان کو گمراہ کرنا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ٹھیک ہے، اگر بچے سارے عورتیں کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے جی ہم بچے پیدا نہیں کریں گے، تو ٹھیک ہے، پھر یہ کائنات کا پھر نظام کیسے چلے گا؟ آپ مجھے بتائیں کیسے چلے گا؟ یہ عورت کی جبلت میں، فطرت میں اس کو ماں بننا، ماں بننے کا جو اس کا جو احساس ہوتا ہے، جو خوشی ہوتی ہے نا، اور جو جذبہ وہ ایک ماں ہی بتا سکتی ہے، وہی بتا سکتی ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں کر کے اسلام کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دو، کیوں کہ ان کو پتہ ہے کہ جو دنیا کے اندر جو ایک ایجنڈا ہے، شیطانی ایجنڈا، جو دجالی ایجنڈا ہے، اس کی تکمیل کی رکاوٹ جو ہے، سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ اسلام ہے، اور پھر یہ جو اسلام کے طالب علم ہیں اور جو قرآن اور حدیث کے بیان کرنے والے ہیں، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ ہمارے ایجنڈے کو مکمل نہیں ہونے دیتے۔ جیسے ہی ہم کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ایک بیانیہ بناتے ہیں، ایک نیریٹو کریٹ کرتے ہیں، یہ ٹک کر کے اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کو کاؤنٹر نیریٹو لے آتے ہیں۔ تو عرض یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ جی آپ کھاؤ پیو بس جی بچے پیدا کرو اور بس ختم، نہیں، یعنی ہر لمحے، ہر زندگی کے موڑ پہ اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی، ہماری ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ اور اینڈ کیا ہے؟ اینڈ یہ سب کچھ کس لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ اللہ کہتا ہے میں نے یہ سارا نظام بنایا، یہ موت حیات جو پیدا کی ہے وہ اس لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون میرا فرما بردار ہے اور کون میرا نافرمان ہے، اور کون جو ہے وہ اچھے اعمال کر کے آتا ہے، کون اللہ کو راضی کر کے آتا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اب ایک مسلمان میں اور ایک غیر مسلم میں بنیادی فرق کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے بھائی میں یہ تو ساری چیزیں کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں جو ہے اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہوں، ان کی پرورش کر رہا ہوں، ان پہ خرچہ کر رہا ہوں، میرے اللہ کا حکم ہے، میں جو ہے اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہوں، میرے اللہ کا حکم ہے، بیوی کہتی میں اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہوں، میرے اللہ کا حکم ہے، وہ کہتی میں ماں بنتی ہوں، ماں بننے کے بعد جو مجھے مقام ملتا ہے کہ میرے قدموں کے نیچے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھ دی ہے، تو وہ تو جب تک وہ مقام نہیں ملے گا جب تک کہ میں ماں نہیں بنوں گی۔ تو وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ سارا جو سب کچھ ہم کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ ہمارا راضی ہو جائے۔ کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے پہنچے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر دعا میں کہتے تھے اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم سوال کرتے ہیں آپ سے آپ کی رضا کے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور جنت، ونعوذ بک من سخطک والنار، اور ہم اس بات سے پناہ پکڑتے ہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہوں اور آپ جو ہے وہ ہمیں جہنم کے اندر داخل کریں جو آپ کی ناراضگی کا مقام ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر پھر اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان یہ بات سمجھتا ہے کہ بھائی میں ایک مقصد کے تحت پیدا ہوا ہوں، میرے مقاصد ہیں، اور مقاصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، مقاصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، مقاصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی سربلندی، مقاصد کیا ہے؟ کہ اللہ کا پیغام ہر شخص تک پہنچانا، مقاصد کیا ہے؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے اس دین پر میں خود بھی عمل کروں اور لوگوں تک اس کا پیغام پہنچاؤں، اور لوگوں کو جو ہے لوگوں پر محنت کروں، اپنی ذات پر محنت کروں، اپنے آپ کو ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان بناؤں، اور تاکہ جب میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے میں سرخرو ہوں، میں وہاں پر کامیاب ہو جاؤں، چاہے مجھے وقتی طور پر یہاں پہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑ جائے، مسائل کا سامنا کرنا پڑ جائے، لیکن ان مسائل سے، آخرت کے مسائل سے یہ مسائل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔